حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھر میں ایک خادمہ تھی۔ روایتوں میں یوں آتا ہے کہ جن کا نام شیرین ہے، وہ سیدہ فاطمہ خاتون جنت کی بھی خدمت کر چکی ہیں۔ چند سالوں کے بعد بی بی شیرین کو مولا حسین نے آزاد کر دیا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ میں آزاد ہونا نہیں چاہتی ہوں، مجھے آپ کے یہاں رہنے دیجیے، میں آزاد ہونا پسند نہیں کرتی۔ امام نے فرمایا، ابھی تو بڑھاپے کے قریب ہے، اب میں یہ پسند کروں گا کہ تم باقیہ کی زندگی جو ہے اپنے خاندان والوں کے ساتھ بتاؤ، ان کے ساتھ بھی وقت گزارو جو تم نے بہت سالوں سے ہماری خدمت کی ہے۔ بی بی شیرین کو جب گھر واپس بھیجتے وقت بہت سارا مال دیا تھا، اتنا سارا مال دیا تھا کہ وہ خود سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ تو اپنے گھر واپس نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن امام حسین کے کہنے پر مجبوراً بی بی شیرین کو جانا پڑا۔ بی بی شیرین کہتی ہے، امام میں تو جانا پسند نہیں کرتی، آپ کہتے ہیں اس لیے آپ کا حکم بجا لاتی ہوں، لیکن ایک شرط پہ جاتی ہوں یہاں سے۔ امام حسین نے فرمایا، ہم نے کبھی کوئی چیز سے منع کیا ہے؟ شیرین، تم ہمارے گھر کے ایک افراد ہو، تم ہمارے گھر کے ایک حصہ ہو، ہم تمہیں کوئی چیز سے منع نہیں کرتے۔ کیا چیز تو چاہتی ہے؟ بی بی شیرین آگے یوں فرماتی ہے کہ اے میرے آقا، میرے مولا، میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنے وطن واپس جا کے اپنا گھر بنانا چاہتی ہوں، اور جب میں گھر بناؤں تو آپ ایک مرتبہ اپنا قدم رکھ دینا، اس غریب کے یہاں بھی ایک بار تشریف لے آنا۔ امام حسین نے فرمایا، بس اتنی سی بات، ہم تو غریبوں کے گھر روز جانا پسند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جا، ہم تیرے گھر ضرور آئیں گے۔ لیکن بی بی شیرین نے فرمایا، لیکن میرے مولا، میری ایک درخواست ہے کہ آپ اہل خاندان کے ساتھ میرے گھر آئیں، آپ کے شہزادیوں کے ساتھ میرے گھر آئیں، آپ کے شہزادوں کے ساتھ میرے گھر آئیں، آپ کا تمام خاندان میں چاہتی ہوں کہ ایک بار میرے گھر آئیں۔ جب آپ میرے گھر آئیں گے تو میری بھی معراج ہو جائے گی۔ امام حسین نے گھر والوں سے مخاطب ہو کے یہ کہا، دیکھو، شیرین کہتی ہے ہم سب مل کر شیرین کے گھر جائیں، ہماری شیرین کے یہاں دعوت ہے۔ آپ نے فرمایا، ہم سب مل کر تیرے گھر آئیں گے۔ اور امام حسین نے مسکراتے ہوئے بی بی شیرین سے کہا، بی بی شیرین، ایسا نہ ہو کہ جب ہم تیرے گھر آئیں اور تو ہمیں پہچان نہ سکے، ایسا نہ ہو کہ تو پہچان ہی نہ سکے۔ یہ سن کر بی بی شیرین قدموں میں گر پڑی، رو رو کے فرمانے لگی، میں آپ کے گھر کا کھائی ہوں اور آپ کو پہچان نہ سکوں؟ ایسا بھی کبھی ہوتا ہے۔ وہ خاتون گئی، کوفہ کے قریب ایک چھوٹی سی بستی میں اپنا گھر بنایا۔ اس نے اس چھوٹی سی بستی میں ایک بڑا گھر تعمیر کیا، اور اس کی بستی والے بھی اسے بہت عزت کرتے تھے کہ یہ فاطمہ کے گھر کام کی ہوئی عورت ہے، حسین ابن علی کے گھر کام کی ہوئی عورت ہے۔ وہ ہر گھر میں جاتی اور کہتی تھی، لوگو دیکھو، میں نے گھر بنایا ہے اور پیغام بھیجا ہے۔ ایک دن مولا نے فرمایا تھا، میرے یہاں ایک دن وہ اپنے خاندان کے ساتھ آئیں گے۔ شہزادہ رسول لاڈلے امام حسین نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کے خاندان کے ساتھ میرے گھر تشریف لائیں گے۔ بی بی شیرین ہر گھر میں جا کے یہی کہتی کہ مولا حسین میرے گھر آنے والے ہیں۔
میں تو پیغام پہنچا چکی ہوں۔ بستی والے کہتے تھے کیا تیرا نصیب ہے، تیرے گھر مولا حسین آئیں گے، تو خوش نصیب والی عورت ہے، تیری تو خوش قسمتی ہے کہ امام حسین تیرے گھر تشریف لائیں گے، رسول اللہ کا شہزادہ تیرے گھر آئے گا۔ پورے گاؤں میں اس کی بڑی عزت تھی، لوگ کہتے تھے کہ اس کی بات پر حسین آنے والے ہیں۔ ایک بار بی بی شیرین کو خبر ملی کہ امام حسین مدینہ سے مکے کا سفر طے کر رہے ہیں اور مکہ سے کوفہ آنے والے ہیں۔ بی بی شیرین کو یہ خبر مل گئی۔ جیسا ہی بی بی شیرین یہ خبر سنی تو پیغام بھیج دی اور اپنے گھر کو خوب سجایا، اور اس نے گھر کے وہ سارے کمرے سجائے کہ مولا حسین کا قافلہ آ رہا ہے، وہ میرے یہاں تشریف لائیں گے اور امام حسین کوفہ جانے والے ہیں، میرے گھر ٹھہریں گے، میرے یہاں مہمان بنیں گے۔ جنگ کی کوئی خبر ہی نہیں تھی، اور پھر سے ایک بار بی بی شیرین گھر گھر جاتی، گاؤں کے ہر گھر میں جاتی اور کہتی مولا حسین تو مدینے سے مکہ نکل چکے ہیں، اور میں نے سنا ہے مکے سے وہ کوفہ آنے والے ہیں، وہ تو کوفہ جانے والے ہیں، میرے گھر رکیں گے، یہاں ٹھہریں گے، میرے یہاں مہمان بنیں گے۔ بی بی شیرین کے ساتھ مل کر سارا گاؤں ہر روز آپ کا انتظار کرتا۔ بی بی شیرین صبح سے شام تک پہاڑ کے ایک چوٹی پر بیٹھتی اور انتظار کرتی کہ میرے مولا آئیں گے۔ ہر آنے جانے والے کو دیکھتی، جو مکہ سے کوفہ آ رہا ہے ہر قافلے کو دیکھتی، انہیں دیکھتی اور انتظار کرتی۔ ہر روز بی بی شیرین وہی پہاڑ کے اس چوٹی پر بیٹھتی اور انتظار کرتی کہ شاید امام آج تشریف لائیں گے۔ کئی دن بیت چکے، لیکن امام حسین کے انتظار میں وہ وہی چوٹی پر بیٹھی رہتی تھی، صبح سے شام تک ہر آنے جانے والے کو دیکھتی اور انتظار کرتی۔ اور اسی درمیان رات کا وقت تھا، ایک خاتون اس کے گھر پر آئی اور دروازہ کھٹکھٹایا، بی بی شیرین اٹھو جلدی۔ بی بی شیرین نے کہا کیا بات ہے؟ ابن زیاد کا بہت بڑا لشکر ہے، وہ لشکر گاؤں کے کنارے کھڑا ہوا ہے، تیرا گھر بڑا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ تیرے گھر آج رات رکنا چاہتے ہیں۔ بی بی شیرین نے کہا کون لوگ ہیں، کیوں آئے ہیں؟ اس عورت نے کہا کون ہے کدھر ہے معلوم نہیں، لیکن بی بی شیرین البتہ ایک بات ہے، ابن زیاد کا لشکر کہہ رہا تھا ایک باغی تھا، اسے مار کر اس کا سر لایا گیا ہے اور اسی کو دمشق یزید کے یہاں لے جا رہا ہے۔ وہ لشکر دمشق جا رہا ہے یزید کے یہاں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ آج رات وہ یہیں رکیں، اور گاؤں میں سب سے بڑا گھر تیرا ہے۔ بی بی شیرین نے کہا باغی؟ تو اس عورت نے کہا ہاں میں نے سنا ہے، ابن زیاد کا لشکر تو یہی کہا تھا کہ اس نے بغاوت کی ہے، اسی لیے اس کا قتل کیا گیا ہے۔ ابھی یہ ایک دوسرے سے بات کر ہی رہے تھے، اتنے میں قافلہ گھر کے قریب آیا۔ جیسا ہی وہ قافلہ گھر کے قریب آیا تو بی بی شیرین انہیں گھر کے اندر لے جاتی ہے۔ رات کا وقت ہے، شہزادوں کے سر نیزے کے اوپر لٹکے ہوئے ہیں، حسین ابن علی کا چہرہ خون میں ڈوبا ہوا تھا، زلفیں چہرے پر آئی ہوئی تھی، بیبیاں سب باندی بنا کر لائی گئی تھی اور سب رسیوں میں جکڑی ہوئی تھی، چہرے ان کے بالوں سے ڈھاکے ہوئے تھے۔ وہ دیکھتی ہے اور کہتی ہے ہائے ہائے میرے گھر قیدی آئے ہیں،
اور مولا حسین کہتے تھے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ امام حسین فرماتے تھے قیدیوں کے ساتھ اچھے سے سلوک کیا جائے۔ بی بی شیرین نے سب کو اندر بلایا، رات گزارنے کے لیے انتظام کیا، پھر کھانا بنایا۔ بی بی شیرین کو اب تک خبر نہیں تھی کہ یہ لوٹا ہوا قافلہ کس کا تھا، یہ لوٹا ہوا قافلہ کس کا آیا ہے۔ جب کھانا بنا تو سب لشکر کو بی بی شیرین کھانا کھلاتی ہے، اور عبید اللہ ابن زیاد کا لشکر کہتا ہے ان قیدیوں کو کھانا نہ دینا کیونکہ یہ کھانے کے مستحق نہیں ہے۔ ظالم کہتا ہے ان قیدیوں کو کھانا مت دینا، وہ کھانے کے مستحق نہیں ہے۔ بی بی شیرین نے کہا دیکھو ہمارا دستور یہ ہے، میں سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ کے گھر کام کر چکی ہوں، وہاں فاقے تو رکھتے تھے لوگ، گھر میں تو فاقہ ہوتا تھا، لیکن باہر سے آنے والے مہمان کو بھوکا نہیں رکھا جاتا تھا، وہ چاہے قیدی ہو، باغی ہو، جس طرح کے بھی ہو، مجھ سے جو بن سکے گا میں وہ کھلاؤں گی اور میں وہ پلاؤں گی۔ اس نے کھانا بنایا اور اس کے بعد لے کر آئی، پھر بی بی شیرین نے کھانے کو پروسا، اور جب کھانے کو سیدہ بی بی زینب کے پاس رکھا، بی بی زینب نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دکھائے جو پیچھے ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ جب ہاتھوں کو کھولا گیا تو بی بی زینب تڑپ اٹھی۔ جب بی بی شیرین نے ہاتھوں کو کھولا، ان کے بالوں سے ان کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ جب باندھے ہوئے ہاتھ کھولے گئے تو بی بی زینب نے پکار کر اپنے بھائی کا نام لیا، یا حسین ابن علی، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ تو بی بی شیرین چونک اٹھی، یہ نام تم کیوں لے رہے ہو؟ یہ نام تو میرے آقا کا ہے، جس کی میں باندھی تھی، جس کی میں خدمت گزار تھی، یہ نام تو کیوں لے رہی ہے؟ حضرت زینب کہتی ہے بی بی شیرین ہم نے تو تجھے پہچان لیا، میرے بھائی حسین کہتے تھے کسی دن ہم تمہارے گھر پر آئیں اور تم ہمیں پہچان نہ سکو، یہ اونچے نیزے پر جو سر دکھ رہا ہے یہ تیرے آقا مولا حسین کا سر ہے، اور یہ علی اکبر کا سر ہے، یہ قاسم کا سر ہے۔ بی بی شیرین نے فوراً مڑ کے دیکھا اور بے ہوش ہو گئی۔ جب بی بی شیرین ہوش میں آئی تو پکار کر رو کر کہنے لگی کہ مولا کیسی مہمان نوازی کا وقت تم نے مجھے دیا، کیا اس طرح بھی کوئی مہمان بنتا ہے کسی کے گھر؟ رو رو کر یہی الفاظ کہتی اور بے ہوش ہو جاتی، اس پر پانی ڈالا جاتا، پھر وہ اٹھتی، پھر یہی الفاظ کہتی اور رو رو کر بے ہوش ہو جاتی۔ سچ کہا ہے مولا حسین نے، اے بی بی شیرین ہم تو وعدہ کیے ہوئے ہیں، ہم ضرور تیرے گھر آئیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پہچان ہی نہ سکے، ہم تیرے یہاں آئیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہمیں پہچان ہی نہ سکے۔ سچ کہا ہے آپ نے میرے مولا حسین، آپ اس حالت میں میرے گھر آئے اور میں پہچان نہ سکے، کیونکہ میں کبھی سوچی ہی نہیں، میرے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ فاطمہ کا لاڈلے کا کٹا ہوا سر گھر آئے گا۔ بی بی شیرین رات بھر روتی اور یہی الفاظ میں، روایتوں میں آتا ہے جب صبح ہوئی تو فوجیوں نے اٹھا، جب لوگوں نے دیکھا صبح کا وقت جب ہوا تو لوگوں نے دیکھا بی بی شیرین کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا، ان کی روح پرواز ہو چکی تھی۔ غم حسین میں لوگوں کی جانیں جا چکی، غم حسین میں تو کئی لوگوں کی جانیں جا چکی۔ یہاں آج ہمارے دو آنسو نکلتے ہیں تو
لوگ ہمیں کہتے ہیں، لیکن غم حسین میں تو کئی لوگ دم چھوڑ چکے ہیں، کئی لوگوں کی جان چل گئی، جو اصلی محبت کرنے والے تھے وہ تو دنیا سے ختم ہو چکے ہیں، وہ تو دنیا سے ہی چل بسے۔ مولا حسین سے محبت کرنے والی بی بی شیرین اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ کہا آخری جملے اس کے یہ تھے، گھر بڑا آن شان سے اس لیے بنایا تھا کہ ایک بار مولا قدم رکھیں گے، انہوں نے اس طرح قدم رکھا اب جینے میں کوئی مزہ نہیں آتا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بی بی شیرین کے الفاظ آخری الفاظ ہی تھے، اور یہ کہتے کہتے اپنی روح پرواز